بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک حقیقی واقعہ جو پاکستان کے شہر گجرات کے گاؤں برنالہ کے قریب پیش آیا، انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ نہایت ایمان افروز بھی ہے۔ کافی لوگ یہ جانتے ہیں کہ گجرات، گوجرانوالا، شیخوپورہ اور فیصل آباد کبڈی اور کشتی کے لحاظ سے انتہائی مشہور علاقے ہیں۔ آج بھی ہماری انٹرنیشنل ٹیم میں زیادہ تر انہی علاقوں کے کھلاڑی موجود ہیں، جبکہ گزرے ہوئے دور میں ان علاقوں کے نامور اور مانے ہوئے کھلاڑی گزرے ہیں۔ تو دوستو، 18ویں صدی کی بات ہے کہ گجرات کے گاؤں برنالہ کے قریب کبڈی کا میدان سجا ہوا تھا۔ دور و نزدیک سے کھلاڑی آئے ہوئے تھے اور پنڈال تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جو کہ بہت دور دراز سے اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور پیدل سفر کر کے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت لمبی کبڈی کا زیادہ چرچا تھا، جس میں ایک کھلاڑی آگے دوڑتا ہے جس کو ساہی کہا جاتا ہے، اور دو کھلاڑی اس کو پکڑتے ہیں جن کو جافی کہا جاتا ہے۔ ایک مخصوص نشان تک جانا ہوتا ہے اور پھر واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ تینوں کھلاڑیوں کے لیے بہت سخت چیلنج ہوتا ہے۔ کبڈی کا میچ شروع ہو گیا۔ ابھی تک 2 یا 3 سہ ڈلے تھے کہ مردوں کے بھرے ہوئے اس پنڈال میں ایک عورت داخل ہوئی، جس کے ساتھ ایک جوان لڑکا بھی تھا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ مردوں کے مجمع میں یہ عورت کدھر سے آ گئی۔ بہرحال جس جگہ انتظامیہ بیٹھے تھے، وہ عورت سیدھی وہاں پہنچی اور آواز بلند پکار کر کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، میرا بیٹا سا ڈالے گا، اگر کوئی ماں کا لال ہے تو اس کو پکڑے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ عورت نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے، اور جس نے اتنی بڑی بات کی ہے اس کا بیٹا بھی عام کھلاڑی تو نہیں ہوگا۔ البتہ پورے مجمع میں کوئی بھی بندہ اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو جانتا بھی نہیں تھا جو بتا سکے کہ اس کھلاڑی کا لیول کیا ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے کہ اس چیلنج کو کون قبول کرے۔ آخر ایک کھلاڑی آگے بڑھا جس کا نام اللہ داد تھا، اور قریب آ کر کہتا ہے، مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے۔ سب لوگوں نے تالیاں بجائیں اور اللہ داد سے کہنے لگے کہ آپ اپنی مرضی کا ایک کھلاڑی جافی کے طور پر اپنے ساتھ لے لیں۔ اس نے کہا، مجھے دوسرے کھلاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ تو تعجب میں ڈوب گئے کہ جافی 2 ہوتے ہیں اور پھر بھی سائی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی بہت مشکل سے پہنچتے ہیں، اور یہ اکیلا کیا کرے گا۔ خیر، اللہ داد نے اس کھلاڑی کو اپنے پوائنٹ پر جانے کا کہا، کیونکہ 10 قدم آگے سے ساہی دوڑتا ہے جبکہ جافی 10 قدم پیچھے سے دوڑتے ہیں۔ دونوں کھلاڑی جب ریڈی ہو گئے تو گو ہو گیا۔ وہ کھلاڑی بمشکل 35 سے 40 قدم دوڑا کہ اللہ داد اس کو پہنچ گیا اور کندھوں پر تھپڑ رسید کیا، جس کو پنجابی میں چاٹ کہتے ہیں، اور وہ کھلاڑی منہ کے بل گرا۔ پورا پنڈال چیخوں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ اتنا بڑا چیلنج دے کر جب بندہ اس طرح رسوا ہو، کہاں برداشت ہوتا ہے۔ اس کی ماں چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور کہنے لگی، نہیں، دونوں کھلاڑی دوبارہ دوڑیں گے۔ اللہ داد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دونوں ہاتھ انعامات سے بھرے ہوئے تھے۔ دوبارہ آ جائیں، اللہ داد نے پورے اعتماد سے کہا۔ دوسری دفعہ وہ کھلاڑی بمشکل 20 یا 25 قدم تک دوڑا کہ اللہ داد نے پہلے سے بھی زیادہ طاقتور چاٹ رسید کی اور اس کا منہ مٹی سے بھر گیا۔ تماشائیوں کا تماشا تو پورا ہو چکا تھا۔ باقی کھلاڑیوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے اور میچ اختتام پذیر ہوا، مگر ہماری بات کا ادھر سے آغاز ہوتا ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے ہمراہ اللہ داد کے پاس پہنچی اور پوچھا، بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ داد نے کہا، بالکل نزدیک ہے، دور نہیں ہے،
کیا آپ مجھے اپنی والدہ سے ملوا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ اللہ داد نے ان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ حسب روایت دونوں ماں بیٹے کو پانی اور چائے یا لسی پیش کی گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو کیا کھلاتی ہیں؟ اس عورت نے اللہ داد کی والدہ سے سوال کیا۔ میرا بیٹا ایک اچھی اور طاقتور خوراک کھاتا ہے جو باقی کھلاڑی بھی کھاتے ہیں۔ نہیں، کوئی خاص چیز؟ اللہ داد کی والدہ نے کہا، اور کچھ خاص نہیں۔ اس پر وہ عورت کھل کر بات کرنے لگی۔ میں جنات کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہوں، انسان نہیں ہوں، اور یہ میرا بیٹا بھی ایک جن ہے، اور میں اس پنڈال میں اس لیے آئی تھی کہ یہ انسانوں کا مقابلہ ہے۔ جب اس دوڑ میں ایک جن دوڑے گا تو کون اس کو پکڑ پائے گا؟ اس طرح ہم تمام کھلاڑیوں کو ناکامی کا منہ دکھا کر واپس چلے جائیں گے، اور وہ زندگی بھر ہمیں ڈھونڈتے رہیں گے کہ وہ کون تھے جو ہمارے غرور کو مٹی میں ملا کر چلے گئے۔ لیکن سارا کام ہی الٹا ہو گیا، تو آپ مہربانی کریں اور بتا دیں کہ آپ کے بیٹے میں کیا خاص چیز ہے جس نے ایک جن کو زمین بوس کر دیا، حالانکہ ایک جن کی طاقت 10 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ داد کی ماں نے فوراً پوچھا، آپ کا مذہب کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ داد کی ماں بولی، بے شک آپ جنات ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں۔ تو میری بہن بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا، اس دن سے لے کر جب تک اس نے میرا دودھ پیا، کوئی دن یا رات ایسی نہیں گزری جب میں نے اس کو وضو کیے بغیر دودھ پلایا ہو۔ ہمیشہ اس کو دودھ دینے سے پہلے وضو ضرور کیا ہے، ماں سوائے مجبوری والے ایام کے۔ تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا بیٹا کسی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو صرف وضو کی طاقت ہے، تو مکمل دین کی طاقت کیا ہوگی؟ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے یقین کو پختہ بنائیں۔ دوستو، میری جسارت میں جہاں کمی بیشی ہو مجھے ضرور آگاہ کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔